ٹھیک ہے. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ والصدیقین. دوسرا طبقہ ہے ان لوگوں کا جو کہ صدیقین ہیں. صدیقین سے عام جو مطلب مراد ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں جو نبی کی صحبت کو اختیار کیے ہوئے ہیں. جس شخص کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، ہر نبی جو اپنے دور میں آیا اس دور میں موجود انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ تھا. تو جو اس سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے ساتھ جڑ گئے، اس کی صحبت میں بیٹھ گئے، اس کی صحبت کو اختیار کر لیا، پھر ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. نبیوں کے بعد مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ صحابہ کرام کا. ہر نبی کے صحابی ہوئے. اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، انبیاء اور رسولوں کے بعد کن کا مرتبہ ہے؟ صحابہ کرام کا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. انعام کیا فرمایا؟ ان کو اپنے نبیوں کی صحبت عطا فرمائی. یہ انعام فرمایا. ان کو اتنا عقل شعور دیا کہ وہ حق کو پہچان گئے اور انہوں نے حق کو پہچان کر اللہ کے نبی اور رسولوں کی خدمت کی، ان کی صحبت میں بیٹھے، اور اس وجہ سے ان کو پھر مقام ملا. یہ صدیقین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں. والشہداء. اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ شہداء کا ہے. شہداء یہاں پر جو آیا ہے، ایک تو واضح مطلب ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے وہ شہید ہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا وہ شخص بھی شہداء کے طبقے میں شامل ہے جو زندگی میں حق کی گواہی دینے والا ہو، حق کو حق کہنے والا، باطل کو باطل کہنے والا، زندگی بھر اس کی تبلیغ کرنے والا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا. یہ بھی شہداء میں شامل ہے. تو یہ طبقہ تیسرا آ گیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. یہ ان پر کیا انعام ہوا؟ ان پر انعام یہ ہوا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل سلیم رکھی کہ یہ حق کو پہچان کر اس کو مان گئے. والصالحین. اور چوتھا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا صالحین کا. امام راضی فرماتے ہیں جو عقائد اور اعمال دونوں کے لحاظ سے نیک ہوں وہ کون لوگ ہیں؟ صالح ہیں. دیکھیں، خالی عمل اچھا ہونا بھی کافی نہیں ہے، عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے. صالحین کی کیٹیگری میں کون لوگ آئیں گے؟ جن کے عقیدے بھی ٹھیک ہیں اور جو عمل میں بھی اچھے ہیں. اولیاء کاملین اس کے اندر سب سے اوپر ٹاپ لسٹ پر آئیں گے. اس کے بعد دیگر جتنے مومن ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی صالحین میں شامل ہیں. اپنے آپ کو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہیں اور جو آپ پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ان پر چل رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، آپ بھی صالحین میں شامل ہیں. اگر آپ اپنے عقائد میں اچھے ہیں اور اپنے عمل میں اچھے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے آپ بھی صالحین کے اندر شمار ہوتے ہیں. تو یہ چار طبقات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور ان لوگوں کی معیت ان کو حاصل ہو جائے گی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلیں گے. وحسن اولئک رفیقا. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایسی ہستیوں کی معیت حاصل ہو جانا، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ غیر معمولی بات ہے. وحسن اولئک رفیقا. اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی. اللہ تعالیٰ نے خود تعریفاً کہا کہ کتنا اچھا ہے ایسے لوگوں کا ساتھ. اور پھر فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ. اور یہ ساتھ اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اس کو نصیب ہوتا ہے. ذالک الفضل من اللہ. یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وکفیٰ باللہ علیما. اور اللہ جاننے والا کافی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں کچھ روایات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ روایت سنیں جو کہ بڑی محبت بڑی روایت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں اور آپ سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک روز بڑے غمگین اور رنجیدہ خاطر بیٹھے ہوئے تھے تو اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ آج تمہاری حالت غیر کیوں ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، نہ میں بیمار ہوں نہ ہی کوئی درد ہے، سوائے اس کے کہ جب حضور آپ سامنے نہیں ہوتے تو مجھ پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے. میں آپ کی جدائی، آپ کی دوری برداشت نہیں کر پاتا. اب مجھے یہ اندیشہ لگ گیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، جب حشر ہوگا، قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جنت میں جنتی داخل ہو جائیں گے، تو یا رسول اللہ آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں آپ کا وہاں پر دیدار اور قرب ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ پریشانی مجھے کھائی جا رہی. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرمانبردار لوگ ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان کو ان کی معیت نصیب ہوگی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے المرء
مع من احبا، کہ شخص جو بھی شخص ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا شوق، آپ کے قریب رہنے کا شوق، اور آپ کی جدائی سے ڈرنا اور گھبرانا بہت سی روایات میں آیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت سن لیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیتا تھا۔ تو ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے مجھ سے فرمایا کہ تم میری اتنی خدمت کرتے ہو، سل اے ربیعہ سوال کرو۔ تو میں نے اس ٹائم پر کوئی اور چیز نہیں مانگی، مطلب میں نے مال و دولت نہیں مانگا، میں نے اور کوئی چیز نہیں مانگی، دنیاوی اسباب نہیں مانگے، بلکہ سوال کیا کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ جس طرح آج میں آپ کی خدمت میں موجود رہتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، تو یہ خدمت مجھے جنت میں بھی آپ کی کرنا نصیب ہو جائے۔ سوال بھی دیکھو کتنا، جواب کتنا خوبصورت دیا کہ جنت بھی مل گئی اور نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ بھی مل گیا۔ اچھا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، جنت تو پتہ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا جنت دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا اس کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ جنت اور دوزخ کی میرے بس کی بات تھوڑی ہے یا میرے اختیار میں تھوڑی ہے، میں تو نہیں چاہتا کوئی اور بات کرو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا چلو یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو چلو مل گئی تمہیں، اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس میرا یہی ایک مقصود ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا، مجھے صرف یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ سمجھنے والی بات ہے، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، یعنی کہ تمہیں جنت کی بشارت میں نے دے دی، تم نے مجھ سے جنت کا سوال کیا، میں نے تمہیں جنت دے دی، لیکن اس کے بعد بے فکر نہ ہو جانا، اس کے بعد بے فکر نہ ہو جانا، بے عملے نہ ہو جانا کہ بھائی مجھے تو جنت کی بشارت مل گئی، اب میں بس جو مرضی کرتا پھروں، مجھے کون پوچھے گا۔ یہ تعلیم نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں دی، حالانکہ عشرہ مبشرہ بھی ہیں، بدری بھی ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے صحابہ، ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم آیا کہ وہ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہے جو گزر گئے، جو آگے اگر ان سے سرزد ہوں گے تو وہ بھی اللہ نے معاف فرما دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ دلیر نہیں ہوئے گناہوں پر۔ اتنی خوشخبریاں، اتنی انعامات اللہ اور اس کے رسول کی طرف ملنے کے بعد بھی وہ لوگ یہ نہیں بے پرواہ نہیں ہوئے، اللہ کے حکم سے یا اللہ کی عبادت سے یا نبی کے فرمان کو ماننے سے بے پرواہ نہیں ہوئے۔ یہی بات آپ نے سکھائی کہ اے ربیعہ پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کر، یعنی کہ پھر تو عبادت میں بھی زیادتی کر تاکہ تجھے میرا جنت میں ساتھ ملے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت دونوں پہلوؤں کو۔ اختیار مصطفیٰ اپنی جگہ پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جنت کے دے سکتا ہوں، جنت میرے اختیار میں نہیں، آپ نے جنت عطا فرما دی، لیکن ساتھ میں اس کو سکھایا، سمجھایا، اس کی تربیت بھی فرمائی کہ جنت تمہیں مل جائے گی، لیکن تم نے عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر چیز کے اندر تم نے اچھا رہنا ہے، بہتر رہنا ہے تاکہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا طریقہ کار تھا اپنے صحابہ کی تبلیغ، تعلیم، تربیت کرنے کا۔